السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے درس کو شروع کر رہے ہیں چند اصطلاحات سے۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ نحو کا بس اسم کے متعلق اب اس کے بعد ایک ہی اور درس آئے گا، پھر فعل میں شروع ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو ان اصطلاحات کو یاد رکھنا ہے، اور اس سے پہلے جو بھی پڑھایا ہے اسم کے متعلق ان سب کو یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے چند اصطلاحات، یعنی ایسے اصطلاحات جنہیں انہی ناموں سے اس اسم کو جانا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں اصطلاحات۔ جیسے اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ، ابن اخن ہمن ہنن فمن زمان، یہ 6 اسماء ہیں۔ جب ان کی تصغیر نہ کی جائے تو اس وقت ان کو کہیں گے، ان کا نام رہے گا اسماء ستہ مکبرہ۔ یہ اعراب میں بہت کام آئیں گے، اس لیے انہیں اسی اصطلاح کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ جب ان کی تصغیر نہ کی جائے، مکبرہ ہو، تو اس وقت ان کا نام اسماء ستہ مکبرہ ہو۔ نمبر 2 پہ ہے اسم مقصورہ۔ اسم مقصورہ کون سے اسم کو کہیں گے؟ تو وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ۔ اسم منقوص کون سے اسم کو کہیں گے؟ کہ وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل مقصور ہو، جس اسم کے آخر میں یا ہو اور ما قبل مقصور ہو، جیسے قاضی۔ نمبر 4 پہ ہے صحیح۔ دیکھو، آپ نے اگر صرف میں پڑھا ہوگا تو صرف کے یہاں صحیح اور ہے، اور نحویوں کے یہاں اور نحویوں کی اصطلاح میں اور ہے۔ صرفیوں کے یہاں جو ہے وہ صحیح اس کو کہا جائے گا جس کی حروف اصلی میں حروف علت حمزہ میں سے کوئی نہ ہو، تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ لیکن نحویوں کے یہاں صحیح کی تعریف کچھ اور ہے، اسے یاد رکھیں۔ نحویوں کی اصطلاح میں صحیح وہ لفظ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، بس شروع میں بیچ میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید ہو۔ یہ ہے نحویوں کی یہاں صحیح، نحوی اسی کو صحیح کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے اصطلاح کو، کیونکہ آگے ہمارا بیان آ رہا ہے اعراب کا، بہت ہی ضروری ہے۔ یہ جب اصطلاحات یاد ہوگی تبھی ہمارے اعراب سمجھ میں آئے گا۔ نمبر 5 پہ ہے جار مجرا صحیح، اسے قائم مقام صحیح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جار مجرا صحیح، جار مجرا صحیح جو ہے تو یہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ لفظ ہے جس کے آخر میں واو یا ہو اور ان کا ما قبل مقصور ہو، ان کا ما قبل ساکن ہو۔ جس لفظ کے آخر میں واو اور یا ہو اور ان کا ما قبل ساکن ہو، کیا ہو؟ ساکن ہو، مقصور نہیں بلکہ ساکن ہو، تو وہ کیا ہوں گے؟ جار مجرور صحیح، قائم مقام صحیح، جیسے دلب زبی۔ یہ چند اصطلاحات تھی، اس سے پہلے آپ بہت اسم کے بارے میں پورا پڑھ چکے ہو۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ اب ان کا اعراب۔ دیکھیے، ایک بات سمجھیے، اسم کے اعراب 3 ہیں۔ اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ 3 ہیں، رفع، نصب، جر۔ اس سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے زبر زیر پیش، یہ بالکل نہیں سمجھنا ہے کہ زبر زیر پیش نہیں۔ اسم کے اعراب 3 ہے، رفع، نصب، جر۔ یعنی کوئی اسم ہوگا تو وہ یا حالت رفعی میں ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا، حالت جری میں ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ زبر زیر پیش ہوگا، نہیں، کیونکہ پھر اعراب کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر اعراب 2 طرح کے ہوتے ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت ہے ضمہ، فتح، کسرہ، ضمہ، فتح، کسرہ۔
یہ ہے اعراب بالحرکت، جسے آپ زبر سے پیش پڑے، ضمہ، فتح، کسرہ، یہ تین ہے اعراب بالحرکت۔ اور اعراب بالحرف جو ہے واو، الف، یا، اس کے ساتھ اعراب بالحرف آئے گا۔ تو اس کو آپ ابھی ذہن نشی کر لیں کہ اسم کے اعراب تین ہے، رفع، نصب، جر۔ اسے زبر زیر پیش ہرگز نہ سمجھیے، بس آپ یہ سمجھیے کہ کوئی اسم ہوگا تو وہ یا تو حالت رفعی میں ہوگا، یا حالت نصبی میں ہوگا، یا حالت جری میں ہوگا۔ پھر یہ اعراب جو ہوتا ہے، یہ اعراب دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک اعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت میں ضمہ آئے گا، فتح اور کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ اور اعراب بالحرکت جو ہے، اعراب بالحرف جو ہے واو، الف، یا کے ساتھ آئے گا۔ یہ ہے اعراب۔ تو اسم کے وجوہ کے اعراب جو ہے، اسم کے وجوہ اعراب 9 ہے۔ اسم کے وجوہ اعراب کل کتنے ہیں؟ 9 ہے۔ پھر انہی وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کہو، اسم معرب کہو، اس کی 16 قسمی ہیں، جو اگلے درس میں ہم ساری کے ساری پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب تک جو آپ کچھ اسم کے متعلق پڑھ کے آئے ہو، ان سبھی کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ بھی اصطلاحات کے اعتبار سے جو چند نام بتائے گئے ہیں، یہ اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وہ سارے کے سارے، ان کا اعراب کیسے ہوگا، کس طریقے پر آئے گا، وہ سب اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ فعل کے اعراب پڑھیں گے۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ کل اگلا جو درس آئے گا اس سے پہلے آپ ان کو، اور اس سے پہلے متعلق جو اس سے پہلے 4 درس جو ہو چکے ہیں، انہیں آپ دیکھ کر آئیں، ان کو سمجھ کر آئیں، کیونکہ جب اعراب ہم سمجھنے کے لیے انہوں جو اتنے دن تک درس ہوئے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ مختصر سا درس سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ اگلا جو درس ہے وہ بہت ہی اہم درس ہے، تو اس سے پہلے وہ ذرا لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پچھلے 4 درس اور یہ آج کے درس کو سمجھنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ملیں گے اگلے درس میں۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔